بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، ہمارے سلسلہ درس کتاب فقہ الاحوط میں سے باب الصوم کا آج درس نمبر 6 ہے، اور آج درس کا جو ہے درس کا نمبر 6 کا موضوع جو ہے روزے کی تعریف اور روزہ توڑنے والی چیزیں ہیں، وہ چیزیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتی ہیں۔ اور شاشد علیہ رحمۃ جو روزے کی اصطلاحی تعریف بھی اس سے فرما رہے ہیں روزے کے ایک لغوی تعریف تھا۔ لغوی تعریف تو یہ تھا کہ کسی چیز سے بھی روک کے رکھنا، امساک روک کے رکھنے کے معنی میں، دور رہنے کے معنی میں، لیکن اس کے اصطلاحی تعریف جو روزے کا شاشد علیہ فرماتے ہیں والصوم، روزہ کیا ہے؟ فرمایا هو الکف، اپنے آپ کو روکے رکھنا، عن المفطرات، روزہ افطار کرنے والی چیزوں سے، یعنی مفطرات یعنی وہ چیزیں جس سے روزہ جو ہے توڑنے والی چیزیں، روزہ ان کے استعمال سے، اس کے ارتکاب سے روزہ ٹوٹ جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں والصوم کیا هو الکف عن المفطرات، روزہ روزے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو روکے رکھنا مفطرات، روزہ توڑنے والی چیزوں سے، اور اپنے آپ کو دور رکھنا روزہ توڑنے والی چیزوں سے۔ اب وہ چیزیں جس کے ارتکاب سے آپ کا روزہ ٹوٹ جاتی ہیں وہ کیا ہے؟ وہی الاکل، وہی پہلا ہے کہ کھانا، کوئی بھی چیز جو کھانے کی ہوتی ہے اس کو کھانا، وشرب، اور پینا کسی بھی چیز کا پینے والی، وما فی حکمہما، اور ہر وہ چیز جو کھانے اور پینے کے حکم میں ہے، یعنی عام اصطلاح میں جو ہے اس کو کھانے پینے کے حکم میں شمار کرتے ہیں، یعنی اس سے ایک تو کھانا پینا، دوسرا وہ چیزیں جو کھانے پینے کے حکم میں ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ فرماتے شاہ الرحمٰ، یعنی اس سے میرا مقصد یہ ہے کہ کل شین یوصل الی الحلق، حل وہ چیز جو پہنچایا جائے انسان کے حلق تک، متعمدن، عمدن، امعن کرنا، اگر ممکن ہو، تعدیت اس کا گزر جانا، من الحلق سے، من الحلق کے حلق سے، یعنی ہر وہ چیز جو آپ اپنے حلق پہ پہنچا دیں، یا ناک کے ذریعے سے حلق پہنچا، کان کے ذریعے سے پہنچا، ڈائریکٹ منہ کے ذریعے سے حلق پہ پہنچایا، اور حلق سے پھر نیچے پیٹ میں جانے کا امکان ہے، ہر وہ چیز جو حلق پہ پہنچایا اور حلق سے پھر نیچے پیٹ میں چلا گیا، تو ان تمام چیزوں کو جو حلق کے ذریعے سے پیٹ میں چلی جاتی ہے اور حلق سے نیچے گزر سکتے ہیں، ان تمام چیزوں کو حکم میں کھانے اور پینے میں شمار کیا، تو ان چیزوں سے بھی روزہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ فرماتے ہیں وَكُلُّ شَيْءٍ، اور ہر وہ چیز یوصل جو پہنچایا جائے الی الجوف، جوف کا جو اصل معنی جو ہے خالی جگہ کے معنی میں بھی اندرونی حصہ کسی بھی چیز کا، مراد یہاں پیٹ ہے، انسان کے پیٹ کے اندر پہنچائے ہر وہ چیز جو ہے، وَكُلُّ شَيْءٍ یوصل، ہر وہ چیز جو پہنچایا جائے الی الجوف، انسان کے پیٹ میں پہنچایا جائے، اور ان امکن تعدیت، اگر ممکن ہو چیز کا پہنچانا، من البطن، پیٹ میں، ہر وہ چیز جو کسی بھی طریقے سے پیٹ میں پہنچا دیا اور اس کے پیٹ میں پہنچانا ممکن ہے، تو ان سے بھی روزہ ٹوٹ جاتی ہے۔ جیسے آپ مثال دیتے ہیں اس میں، جیسے کل حقنۃ من المائعات، جیسے جو حقنہ، مائعات کا حقنہ کے معنی لغت میں لکھا ہے پشکاری، پشکاری دینا، پشکاری سے دوا داخل کرنا، تو مراد، اور انجیکشن کا معنی بھی کیا یہاں پر، جو ہے حقنہ کا معنی انجیکشن بھی معنی کیا، تو یہاں پر فرماتے ہیں آپ کے جو ہے نیچے کے راستے سے پیٹ کے اندر جو ہے کچھ چیز پہنچا دیا، جیسے پہلے زمانے میں کہ حکیمی سسٹم، آج کل بھی ہو سکتا ہے، پیٹ میں اگر ایک آدمی کا قبض نہیں ہو رہا ہے، قبض جم ہو گیا، دوائیوں سے حل نہیں ہو رہا ہے، تو پھر جو ہے کچھ دوائیاں جو ہے نچلے حصے سے پیٹ کے اندر پہنچا دیتے ہیں، پھر اس سے وہ قبض گشا دوائیاں یا انجیکشن وغیرہ، تو اس طریقے سے قبض گشائی ہو جاتی ہے، تو پیٹ میں وہ مائع چیز پہنچ گیا، تو اس سے پیٹ میں پہنچنے سے دوسرے راستے سے بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو کوئی کی شاذ فرمایا ہر وہ چیز جو حلق کے ذریعے سے پیٹ میں پہنچ جائیں یا کسی اور طریقے سے پیٹ میں پہنچائیں، تو ان تمام چیزوں سے روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا، روزہ باطل ہو جائے گا۔ تو ایک تو یہ دو چیزوں کا کھانا اور پینا، اور ہر وہ چیز جو کھانے اور پینے کے حکم میں، ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اسی موقع پر جو ہے آج کل جو ہے جدید مسئلہ میں یہ بھی بحث ہوتی ہے کہ آیا جو ہے انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹتی ہے یا نہیں ٹوٹتی ہے، گلوکوز چڑھانے سے روزہ ٹوٹتی ہے یا نہیں ٹوٹتی ہے، تو ان چیزوں کا جو ہے والا علماء اسلام کے ہر فقیہ کا اپنا اپنا رائے ہے، ہمارے معاشی دنیا میں بھی علماء اختلاف رائے ہو سکتا ہے،
لیکن بنداخیر کو جو سمجھ میں آتا ہے، اور ہمارے دوسرے جو بزرگ علماء جیسے مفتی اعظم سید محمد شاہ وغیرہ جو ہے، مفتی صاحب دامن برکات، اور دوسرے بھی بعض علماء سے میرا اس موضوع پر گفتگو ہوا، تو ان صاحب پر آئی ہے کہ بھئی اگر آپ اس پوزیشن میں آ جائیں کہ آپ کو انجیکشن لگانا پڑے، آپ کو بیمار ہو گیا اور انجیکشن لگائے بغیر آپ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، اس مطلب کہ آپ بیمار ہو گیا، ہاں جی، تو پھر آپ روزہ کھا لو، پھر انجیکشن لگاؤ، خود کو ٹھیک کرو، پھر بعد میں قضا روزہ رکھو، ہاں جی، یہ صورت بہتر صورت ہے، کیونکہ اب آپ بیمار ہیں، آپ روزہ کھا سکتے ہیں انجیکشن لگا کے۔ اب میں یہ کہنا کہ بھائی جو ہے انجیکشن لگا کے، جیسے بیماریاں ٹھیک کرنے والا انجیکشن وہ لگا کے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، تو یہ جو ہے بعض علماء نے تو کہا نہیں ٹوٹتا، لیکن ہماری یہ جو بزرگ علماء ہے اور ہمیں جہاں تک سمجھ میں آتا ہے، احتیاط کے تقاضے یہ کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسی پختہ مضبوط دلیل نہیں ہے کہ کوئی حدیث نص صریح عبارت ہو جس سے بولے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، ہاں جی، تو بارہ آپ کی جسم میں ایک چیز پہنچا دیا، ولو جو ہے آپ کے پورا جسم اسی انجیکشن کی وجہ سے آپ بیمار تھا، آپ کی بیماری ٹھیک ہو رہا ہے، اتنی زیادہ ایک مؤثر دوائی آپ نے جسم میں پہنچا دیا ہے، تو ولو انجیکشن کے ذریعے سے، تو یقیناً جو فعل انفعال جسم کے اندر واقع ہو گیا، تو احتیاط کا تقاضا ہے کہ وہ روزہ کھا لیں، انجیکشن لگائیں، خود کو ٹھیک کریں، اور پھر بعد میں قضا روزہ رکھیں۔ اما جو لوگ یہ بولے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، تو واقعی میں روزہ ٹوٹتا ہے، تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ آپ نے کہا نہیں ٹوٹتا ہے، پھر وہ روزہ نہیں رکھیں گے، ہاں جو واقعی میں ٹوٹ گیا، تو پھر قیامت میں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ لیکن ایسا آدمی جو انجیکشن لگانے کی ضرورت پیش آئی دن کو، تو پھر جو ہے وہ روزہ، تو اس کا مطلب یہ وہ بیمار ہے، بیمار کے اللہ نے شریعت نے فرمایا، قرآن باقی صحیح آیت میں بھی، ومن کان مریضا فعدۃ من ایام اخر، فرمایا آپ ٹیکہ لگائے بھر آپ سب نہیں کر سکتے ہیں، تکلیف زیادہ ہے، تو پھر آپ انجیکشن لگائیں اور افطار کریں، بعد میں روزہ رکھیں، یہ صورت زیادہ بہتر ہے، نہ ایک جو انجیکشن لگائیں اور بولیں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور واقعی میں ٹوٹ گیا، تو پھر اس روزے کا، چونکہ آپ کا فتویٰ تو مجھ سے نہیں یہ دیں کہ نہیں ٹوٹتا ہے، تو پھر بعد میں واقعی میں تو ٹوٹ گیا تھا، تو وہ بندہ روزہ بھی نہیں رکھیں گے اور اس کا روزہ درست بھی نہیں ہوا، تو قیامت میں اس کا جواب دہ کون ہے؟ دین کے معاملات میں ہمیں جتنا ہو سکے احتیاط کا پہلو زیادہ درست ہے، اور یہاں اس کو روزہ کھانے میں کوئی کافرہ نہیں ہے، کیونکہ وہ انجیکشن لگانے کے حد تک پہنچ گیا، وہ بیمار ہے، سچ مچ بیمار ہے، اور لہٰذا انجیکشن لگا کے اگر وہ ٹھیک بھی نہیں ہو رہا ہے تو انجیکشن لگائیں، اس کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہے، نہ کوئی گناہ ہے، اور بعد میں روزہ رکھیں، انجیکشن لگا کے خود کو صحیح کریں، ٹھیک کریں، یہ صورت زیادہ اصلح بہتر صورت یہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور روزہ ٹوٹنے کی دو چیزوں دیا، وہ تیسری چیز فرمایا والجماع، اور جماع، ہاں جی، اپنے جو ہم بستری حلال زوجہ کے ساتھ، وما فی حکمی، اور وہ چیزیں جو جماع کے حکم میں، جو چیز جماع کے حکم میں سے کیا مراد ہے؟ آپ فرمائیں یعنی اس سے میرے مراد کل فعل، ہر وہ کام یستمنی بھی، جس سے جو ہے جوہر حیات منی خارج ہو جاتی ہے، خواہ آمدن ہو خواہ کسی وجہ سے، وہ تمام چیزیں اس حکم میں آئے گا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ روزہ توڑنے والا ایک چیز والقے ہو، قے یعنی الٹی، متعمدن عمدن، عمدن اگر آپ نے الٹی کیا تو اس صورت میں فرق نہیں ہے، واپس جائیں منہ سے پھر یا نہ جائیں، دونوں صورتوں میں آپ کا جو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن فإن لم یکن متعمدن، لیکن قے عمدن آپ نے نہیں کیا، غیر اختیاری طور پر الٹی ہو گیا، لیکن ولم یرجع من الحلق الی المعدہ، لیکن جو الٹی ہونے کے بعد جو ہے پورا جو کچھ تھا وہ باہر نکل آیا، پیٹ میں واپس کوئی ایک ذرہ بھی واپس نہیں گیا، الٹی آپ کے اختیار سے نہیں تھا، غیر اختیاری طور پر آیا، پیٹ میں بھی کوئی چیز واپس نہیں گیا، تو شاہ سے فرماتے ہیں لا باس فی، اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، اس صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، یعنی غیر اختیاری پر الٹی ہو جائیں اور الٹی میں سے کوئی چیز واپس پیٹ میں نہ جائیں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ عمدن اگر آپ نے الٹی کیا روزے کی حالت میں، تو خواہ واپس جائیں یا نہ جائیں، دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔